اگر شاید میں کچھ چیزیں بتا دوں تو اتنی خوفناک ہیں کہ میڈیا تو کیا شاید سوشل میڈیا پہ بھی نہ چلنے دی جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گارنٹی آپ کو ڈھونڈنی اگر پڑے تو گارنٹر نہیں ملے گا۔ ایک کی بات کے اوپر کون اعتبار کرے گا یا گارنٹر رہے گا؟ وہی آدمی یہ بات بھی کہہ سکتا ہے کہ دوسرے فریق کی بات پر کون اعتبار کرے گا، ان کا گارنٹر کون ہوگا؟ علیم خان صاحب کو لاہور سے بلوایا جاتا ہے، عمران خان صاحب ریڈی ہیں سی ایم بدلنے کے لیے، باجوہ صاحب آن ریکارڈ ہیں، مطلب وہ لوپ میں ہیں، تو یکدم عمران خان کہتے نہیں ہیں۔ کیوں کہیں باجوہ صاحب کے چیف سی ایم بدلو؟ کوئی سی کیونکہ عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے۔ کون لے کے آیا تھا سر؟ وہ 5 جرنیل تسی چھڑ دیندے ہو جناب، تے ایک ساڈے والا تسی ساڈے پیچھے پہ جاندے ہو۔ جنرل باجوہ کو اتنا ریپیل نہ کرتے، اس سٹیج پہ نہ چیزوں کو لے کے جاتے تو شاید یہ دن دیکھنے ہی نہ پڑتے۔ شہباز شریف آئے اور جو نگران گورنمنٹ آئی کس کمٹمنٹ پہ آئی تھی؟ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی کمٹمنٹ پر آئی تھی، دین دے ڈیچڈ جنرل باجوہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ پولیٹیکل آرٹ جو ہے، پولیٹیکل آرٹ سیدھا بندہ ہے سر، وہ نہیں جانتے۔ سر سیدھا بندہ ہے۔ عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ آپ ان کے آگے بیٹھ کے کو بات کریں گے اس کا دل پسیج جائے گا۔ تو ابھی ان کا کسی بھی دن دل پسیج گیا تو یہ اتنی جو لڑائی ہو رہی ہے نہیں سر نہیں، سول سپریمیسی کے لیے۔ ٹکٹ ایم پی کے فائنل ہو رہے تھے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کون کون بندہ ان کی معافی تلافی کے لیے یا یہ اس بات کے کہنے کے لیے آیا تھا کہ یہ کرپشن میں انوالو نہیں ہے، بٹ خان نے کہا نو، سو اٹس اے نو۔ طریق انصاف کے اندر کہتے ہیں سر، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گارنٹی آپ کو ڈھونڈنی اگر پڑے تو گارنٹر نہیں ملے گا، وہ جو بات کرتے ہیں اگلے دن اس پہ قائم نہیں رہتے۔ نہیں سر، یہ بھی میں عرض کر دوں، مسکنسیپشن ہے، میرا نہیں خیال کہ میں کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا، ابھی شاید اس کا ٹائم نہیں ہے یا میرے پاس کم از کم خان صاحب کی پرمیشن نہیں ہے۔ میں آپریشن رجیم چینج سے پہلے اور اس کے بعد کا بہت ساری چیزوں کا گواہ ہوں، چیزیں ایسی نہیں ہیں جیسے عمران خان کے بارے میں کہی جاتی ہیں، اور اگر شاید میں کچھ چیزیں بتا دوں تو اتنی خوفناک ہیں کہ میڈیا تو کیا شاید سوشل میڈیا پہ بھی نہ چلنے دی جائیں۔ یہ ایک بیانیہ بنا دیا گیا اس شخص کے بارے میں بدقسمتی کے ساتھ۔ میرے ساتھ آج کے دن تک میرے سامنے خان صاحب نے جو کمٹمنٹ کی ہے اس کمٹمنٹ کو عمران خان نے پورا کیا۔ میں ایون 8 فیبروری کے الیکشن کی چند کمٹمنٹس تھیں، چند کینڈیڈیٹ کے ٹکٹس کی، اور وہاں پر شاید ان کینڈیڈیٹس کو پارٹی کی طرف سے اپروول نہیں مل رہی تھی، لیکن خان صاحب نے جب پنجاب کی گورنمنٹ گرائی، دیگر معاملات ہوئے، جو کمٹمنٹس دیں خان نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی۔ اچھا دوسری بات سر میں عرض کرتا ہوں، جی پلیز۔ ایک حقیقت ہے، لیٹس بی ویری آنیسٹ، ایک فریق ہے عمران خان، ٹھیک، دوسرا فریق ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ٹھیک، وی لائک اٹ اور ناٹ، ٹھیک، بٹ دس از اے ریئلٹی۔ یہ جو پی ایم ایل این ہے، پی پی پی، یہ تو ارریلیونٹ ہے نا سر، دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو، وہ تو شاید 4 گھنٹے بھی نہیں گزار سکتے اگر ان موجودہ حکومت کو ٹیک میسر نہ ہو۔ اب جب یہ 2 فریقین ہیں، ان فریقین میں سے یہ کہنا کہ کسی ایک کی بات کے اوپر کون اعتبار کرے گا یا گارنٹر رہے گا، وہی آدمی یہ بات بھی کہہ سکتا ہے کہ دوسرے فریق کی بات پر کون اعتبار کرے گا، ان کا گارنٹر کون ہوگا۔ آئی نو دا تھنگس سر، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دون۔ نہیں دیکھیں نا، ایک طرف عمران خان ہی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ڈسکشن میں بیٹھتے تھے، اور دوسری طرف وہ جلسہ ہوتا ہے تو وہاں کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں، اور وہ پھپتیاں کستے تھے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ ٹیبل ٹاک کا ماحول سر اس طرح نہیں رہتا نا سر، جو مذاکرات واقعی کرنے ہوتے ہیں ذہنیً بنیادوں جی پہ۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اگر جنرل باجوہ صاحب بیٹھ کے اور ایک کمٹمنٹ دینے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد ایک خبر ملتی تھی کہ وہ اس کمٹمنٹ کے بالکل اپوزٹ دوسری ڈائریکشن میں بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ دوسرے آدمی کے پاس بھی تو یہ استحقاق ہے نا کہ وہ پھر اس کو رسپونڈ کر سکے۔ کوئی سیاست میں کوئی سر پاگل نہیں ہوتا، میں پاگل نہیں ہوں کہ ایک آدمی میں بیٹھا، ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھا ایک بات کر رہا ہے اور میں باہر جا کے دوبارہ اس کے اوپر بیشنگ سٹارٹ کر دوں، جبکہ مجھے پتا ہو کہ یہ مین بندہ ہے، اس کے بغیر پاکستان کا نظام پالیٹکس کا نہیں چل سکتا۔ آخر وہ کچھ کرے گا تو میں ہی رسپونڈ کروں گا نا سر۔ اس طرح بھی دیکھ لینا کہ علیم خان صاحب کو لاہور سے بلوایا جاتا ہے، عمران خان صاحب ریڈی ہیں سی ایم بدلنے کے لیے، باجوہ صاحب آن ریکارڈ ہیں، مطلب وہ لوپ میں ہیں، تو یکدم عمران خان کہتے نہیں ہیں۔ اچھا سر، میں اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ، کیوں کہیں باجوہ صاحب کے چیف سی ایم بدلو؟ کوئی سی کیونکہ عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے۔ کون لے کے آیا تھا سر؟ اگر اس بات کے اوپر آپ نے آنا ہے تو جنرل جیلانی میاں نواز شریف کو لے کے آئے تھے۔ اچھا جی، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، آپ کی بات نہیں کہہ رہا، میڈیا کی بات نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کہہ رہی ہے کہ آئی جی آئی کو کس نے بنایا تھا، ہاں ٹھیک ہے، اور کون میاں نواز شریف کو لے کے آیا، ٹھیک ہے، چھانگا مانگا کی پولیٹکس کس نے ابتدا کی، ٹھیک ہے، پھر تو نواز شریف آنسریبل جنرل آصف نواز جنجوعہ کو بھی ہے،
نواز شریف آنسریبل جنرل جہانگیر کرامت کو بھی ہے, نواز شریف آنسریبل جنرل پرویز مشرف کو بھی ہے, نواز شریف آنسریبل جنرل راحیل شریف کو بھی ہے. وہ 5 جرنیل تسی چھڑ دیندے ہو جناب, تے ایک ساڈے والا تسی ساڈے پیچھے پہ جاندے ہو. نہیں وہ تو پاشا سے پھر شروع کیجئے, پھر آپ آئیے آگے چلتے جائیے. ظہیر الاسلام سر پاشا کب آیا؟ 2012-13 10-11 آیا نا سر. ہاں تو ٹھیک ہے, 10-11 آیا. تو یہی ٹینیور ہے. عمران خان نے پالیٹکس سٹارٹ کب کی سر؟ نہیں وہ تو سپورٹ ملنا ہوتا ہے. نہیں سر, سپورٹ میں ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. اس سے پہلے تو کامیابی نہیں کبھی ملی سر. کبھی وہ دیکھیں کوئی وہ فضیلت سر ملی 2002 میں. سر پولیٹیکل پارٹی ایک سٹرگل کے بعد بنتی ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر, اسی لیے یہ جو پارٹیاں بنائی جاتی ہیں راتوں رات, اسی لیے ان کی سے نہیں ہوتی. دھرنے آرگینک نہیں تھے سر. وہ دھرنے آرگینک چلے آپ کہہ سکتے ہیں, میں آپ اس کی بات پہ بھی آپ کے ساتھ, میں پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ماڈل ٹاؤن کے اندر 17 لوگ شہید ہوئے تھے وہ بھی آرگینک تھے. نہیں میں تو آپ سے آپ کی پارٹی کا پوچھ رہا ہوں سر. میں چونکہ اس وقت ڈاکٹر طلعت قادری کے ساتھ تھا نا, الائنس میں تھا. ڈاکٹر صاحب تو کینیڈا تھے, میں اس ایف آئی آر کے اندر مدعی ہوں سر. آئی واز دا ون ہو وینٹ ٹو دا ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن فار دیٹ. ڈاکٹر صاحب کالڈ می فار دیٹ. وہ 17 لوگ مرے ہیں تو آرگینک اور نان آرگینک کی بات سٹارٹ میں جاتے ہیں نا. پہلے وہ 17 لوگ کیوں مرے ہیں سر؟ اب دھرنے تو کہہ رہے ہیں نا کہ آرگینک نہیں تھے نا. نہیں سر, میں تو آپ کی بات کو میں کہہ دوں, آپ کی بات لے لیتا ہوں کہ میں آرگینک نہیں تھے. مجھے پہلے یہ بتائیں آرگینک اور نان آرگینک کی سچویشن کریٹ کب ہوئی؟ جب 17 لوگ آپ نے ماڈل ٹاؤن میں مار دیے. گزارش تو یہ ہے یا یہ بتائیں کہ یا تو وہ پلانٹ تھے یا نان پلانٹ تھے. جو آرگینک نہیں تھا وہ آپ بھی بتاتے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں, آپ کی دانش میں جو نہیں ہے وہ آپ سر بتاتے جا رہے ہیں. بڑا کچھ آرگینک تھا. میں عمران خان کے جانے سے پہلے بھی بڑا کچھ آرگینک ہوا ہے, لیکن میں نے اگین کہا کہ میں کوئی نئی مشکل کھڑا نہیں کرنا چاہتا یا میں کوئی نیا بحران نہیں کھڑا کرنا چاہتا. میرے پاس بہت کچھ ہے سر. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ. مجھے آپ خان سے پرمیشن لے لیں دیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آپریشن رجیم چینج سے پہلے کون سی چیز نان آرگینک ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر, کہاں سے ہوئی؟ فار ایگزامپل کوئی بہت کچھ ہے سر, چھوڑے ہیں. میرا اس قسم کا مزاج نہیں ہے کہ میں اس قسم کی باتیں. آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو, باجوہ صاحب کو, خاص طور پہ جنرل باجوہ کو اتنا ریپیل نہ کرتے, اسٹیج پہ نہ چیزوں کو لے کے جاتے, تو شاید یہ دن دیکھنے ہی نہ پڑتے, حالات نارملائز ہوتے. شاید عمران خان جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہ دیتے تو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے, جو کہ عمران خان صاحب کا غلط فیصلہ تھا. اچھا, آپ کہتے ہیں انیشیٹ یہاں سے ہوا؟ سر میں یہ کہتا ہوں کہ ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. یہ پرنسپل سٹینڈ ہے, یہ عمران خان کا بھی تھا. عمران خان نے خود ایڈمٹ کیا کہ عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی. فوری بعد وہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے کے لیے آپ پھر اگلی ایکسٹینشن سٹارٹ ہو گئی تھی نا سر. پھر کہتے تاحیات کر دیں. پھر سر اگلی ایکسٹینشن سٹارٹ ہو گئی تھی نا. پاکستان میں ڈیلما یہ ہے, میں اب آپ کو عرض کرتا ہوں, یاد ہے نا ندیم انجم پریس ٹاک کر کے کہا سر ایک نہیں, ہر آرمی چیف کے ساتھ یہی ہوتا ہے. جب ان کا ٹینیور 3 سال کا پورا ہونے والا ہوتا ہے اور پولیٹیکل گورنمنٹ کے 2-2.5 سال پورے ہو چکے ہوتے ہیں, تو پھر اگلی ایکسٹینشن کے اوپر آ کے بحران کھڑا ہو جاتا ہے. پھر جہاں پہ گورنمنٹیں گرتی ہیں یا گورنمنٹیں بنتی ہیں, دس از اوپن ریالٹی. مجھے عمران خان تو اس سے بھی آگے گئے, قانون سازیاں کروا دیں اور 15 منٹ میں 7 منٹ کے اندر وہ تاریخی قانون سازیاں ہو گئیں. عمران خان میں اتنی اخلاقی جرت تو ہے نا کہ انہوں نے اپنی اس غلطی کو تسلیم کیا. جنہوں نے غلطی کو تسلیم کر کے کرنا کیا جب پارلیمنٹ ہی نہیں بچی. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, غلطی کو تسلیم, انسان اپنی غلطی سے سیکھتا ہے. یہ سیاست ایک جہد مسلسل کا نام ہے, آپ جمود کا شکار نہیں ہوتے. عمران خان نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا, لیکن انہوں نے جو ووٹ کیا وہ بھی تو انہوں نے بھی تو ووٹ دیا تھا نا سر. بالکل دیا تھا. آج تک ان کا موقف کیا اس ووٹ پہ؟ سو یو مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دا مین کہ ایٹ لیسٹ غلطی کرنے کے بعد اس نے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کیا اور وہ کہہ رہا ہے میں اگر آئندہ آیا تو میں یہ غلطی نہیں کروں گا. سو دیٹس اے کریڈٹ گوز ٹو دا مین. اگر عمران خان صاحب کا بالکل یہ اسٹیٹمنٹ سامنے نہ آتا جس میں ندیم انجم بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ تاحیات ایکسٹینشن کا کہہ رہے تھے, تو آپ کا آرگومنٹ بڑا ویلڈ تھا کہ چلیں جی پہلا دور تھا, پہلی ایکسٹینشن تھی, غلطی ہو گئی, بعد کو پریشر ڈالا. سر میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ, میں نہیں کرنا چاہتا, میرے سے نہ کہلوائیں بہتر ہے. کسی شخص نے ان کو نہیں کہا کہ آپ کو آپ مجھے یار جسٹ فار اے منٹ آپ مجھے بتائیں, پاکستان کی پولیٹکس کے اندر تمام اختلاف رائے کے باوجود کون سا ایسا ملک کا پرائم منسٹر ہوگا یا کسی پارٹی کا سربراہ ہوگا یا ہو سکتا ہے جو کسی کو یہ کہے کہ آپ تاحیاتی سیٹ پہ آ جائیں؟ نو ون. اس طرح یہ تو عمران خان صاحب کو پتا تھا نا کہ چلے میں اگر تاحیات کہوں گا تو کچھ ٹائم تو الیکشن کروانے میں بڑا آسان تھا سر, میں آ جاؤں گا. میں بتا دیتا ہوں آپ کو, بڑا آسان تھا. عمران خان صاحب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن جو دوسری تھی, جب وہ ان کا ٹائم پورا ہونے والا تھا,
اس ایکسٹینشن کے دوران باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے پر راضی ہو جاتے تو شاید یہ سارا کچھ نہیں نہ وہ ہوتا. پرائم منسٹر ہی نہیں رہے تھے, پھر تو شہباز شریف آ گئے تھے. وہ یہی سے رولا اسٹارٹ ہوا نا کہ وہ ایکسٹینشن دینے کے لیے راضی نہیں تھے. جو شہباز شریف آئے اور جو نگران گورنمنٹ آئی کس کمٹمنٹ پہ آئی تھی؟ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی کمٹمنٹ پہ آئی تھی. دین دے ڈیچڈ جنرل باجوہ. نہیں یہ کیا واقعہ ہے آپ بس سر چھوڑ, واقعات کھل جائیں گے. یہ واقعہ ہم نے اور طریقے سے بھی سنے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو, میں تو سر بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں, پوائنٹ آف ویو بھی آ جائے. میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے, تمام لوگوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ یہ ڈیل کی تھی کہ آپ عمران خان کو اتار دیں اور ہم آپ کو واقعہ ایکسٹینشن جو دیں گے. رپورٹ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت, JUI فے کی سینئر قیادت اور مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت اور کچھ اتحادی اور بھی مین, وہ سارے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سر آپ کنٹینیو کیجئے. کوئی اس طرح کی باتیں بالکل ہوئی تھی. یہ آپ کہہ رہے ہیں درست باتیں ہیں. باجوہ سر میں آپ کے سامنے اسٹیٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوا تھا. باجوہ صاحب کو انہوں نے استعمال کیا, عمران خان کی گورنمنٹ کو گرا دیا گیا اور اس کے بعد باجوہ صاحب کو بھی گرا دیا گیا, منہ پھیر لیا. اچھا یہ اب مجھے بتائیے کہ کاش باجوہ صاحب کس دن آپ کو یہ صحیح بات پوری کھل کے بتا سکیں کہ ہوا کیا تھا. مجھے عمران خان اجازت دے گا تو میں بتا دوں گا جتنی میرے پاس ہے, اور میرے پاس اتنی مصدقہ ہے. نہیں آپ بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ پھر تحریک انصاف کو زیادہ نقصان باجوہ صاحب نے دیا ہے, فیض صاحب نے دیا؟ آپ انالیسس, کیونکہ آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے نا, سینے میں دفن ہے, وہ آپ کہہ بھی نہیں سکتے ابھی. میرا خیال ہے سر ہم اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہیں. بینگ اے پولیٹیکل ورکر, جس غلطی کا اظہار عمران خان صاحب بھی کر چکے ہیں, میں ان کے ساتھ تھا. نہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پولیٹیکل آرٹ جو ہے, پولیٹیکل آرٹ سیدھا بندہ ہے سر, وہ نہیں جانتے. سر سیدھا بندہ ہے. عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ آپ ان کے آگے بیٹھ کے کو بات کریں گے اس کا دل پسیج جائے گا فوراً. انتہائی نرم دل آدمی ہے, لوگوں کی پرسیپشن ہی غلط ہے اس بندے کے بارے میں. وہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر آدمی کو سچا سمجھتا ہے, اس لیے کہ خود جھوٹ نہیں بولتا. دیٹ از اے پرابلم ود عمران خان. پاکستان کی پالیٹکس اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چل نہیں سکتی. جو چلی ہے 30 سال میں اس نے جو تباہی کی ہے وہ آپ کے سامنے. نہیں تو ابھی ان کا کسی بھی دن دل پسیج گیا تو یہ اتنی جو لڑائی ہو رہی ہے, نہیں سر نہیں, سول سپریمیسی کے بعض میں کچھ ٹکٹوں کے اوپر کچھ چیزوں کے اوپر میں گواہ ہوں کہ جن لوگوں نے بلف کیا تھا, جن لوگوں نے پارٹی پالیسی کو وائلیٹ کیا تھا, بڑا ان کے حوالے سے پریشرائز کیا گیا خان صاحب کو, بڑی خان صاحب کو سفارشات آئیں. بلکہ میں یہاں تک آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب میں کچھ ایم پی ایز کے کرپشن کے کیسز تھے, اور جب ٹکٹس ایم پی اے کے فائنل ہو رہے تھے, جب خان صاحب باہر تھے, ٹکٹ ایم پی اے کے فائنل ہو رہے تھے, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کون کون بندہ ان کی معافی تلافی کے لیے یا یہ اس کے بات کے کہنے کے لیے آیا تھا کہ یہ کرپشن میں انوالو نہیں ہے. بٹ خان نے کہا نو, سو اٹس اے نو. خان کھڑا رہا اپنی بات کے اوپر. سر اٹس ناٹ لائک کہ مقصد ہے کہ خان صاحب کا دل پسیجے گا, اور جب اس کے آگے بات آ جاتی, دیکھیں نا میں ہوں, آپ ہیں, یہ میرا بائی کیمرہ مین آپ کا بیٹھا ہوا ہے, کوئی اور ساتھی ہے, وہ خان صاحب کے پاس جا کے انہیں ایک حقیقت بتاتا ہے, خان صاحب اس بات کو مان لیتے ہیں. اس میں بندے کی سادگی ہے, یہ سادگی. اور یہی بات ہم عمران خان کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹکس اس سادہ مزاج کے ساتھ نہیں چل سکتی.